تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ الف لام را یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور ایک واضح قرآن کی آیات ہیں۔ ربما یود الذین کفروا، قریب ہے وہ وقت جب شدید آرزو کریں گے کافر، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون، اے نبی چھوڑ دو انہیں کہ یہ کھائیں پئیں اور مزے کریں اور بہلاوے میں ڈالے رکھیں انہیں ان کی جھوٹی امیدیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بستی کو مگر یہ کہ ان کے لیے ایک فکس ٹائم ٹیبل تھا۔ ما تسبق من امۃ اجلہا ولا یستاخرون، اور کوئی بھی قوم اپنے اس ٹائم ٹیبل سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے گھڑی بھر۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ٹونٹنگ انداز میں، اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل ہوئی ہے، انک لمجنون، تم تو معاذ اللہ پاگل ہو۔ اب یہ بڑی عجیب آیات ہوتی ہیں کہ ہماری زبان ذرا لڑکھڑا جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لفظ استعمال کرنے پر، لیکن کوئی ہمارے پاس چوائس بھی نہیں ہے، ہم ترجمہ تو بدل نہیں سکتے، ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے وہ کہنی پڑتی ہے، لیکن بہرحال چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہوتی ہے تو ہم اس میں پھر نعوذ باللہ کہہ کر تھوڑا سا وہ الفاظ ادا کرتے ہیں، لیکن بہرحال نعوذ باللہ کہنے کے باوجود بھی زبان جو ہے وہ ذرا ساتھ نہیں دیتی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے کوئی نازیبا الفاظ استعمال کریں۔ لو ما تاتینا بالملائکۃ، تم ہمارے پاس کوئی فرشتے کیوں نہیں لاتے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب جواب دیا جا رہا ہے، ما ننزل الملائکۃ، ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے الا بالحق، مگر عذاب کے فیصلے کے ساتھ۔ وما کانوا اذا منذرین، اور جب فرشتے آتے ہیں تو پھر انہیں کوئی مہلت نہیں ملتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم ہی نے یہ نصیحت نازل فرمائی ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے بھیجے تم سے پہلے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی قوموں میں پیغمبر۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی پیغمبر مگر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ڈال دیتے ہیں ہم یہ استہزاء مجرموں کے دلوں میں۔ یہ بات جا کر سورہ زاریات میں بڑے خوبصورت انداز میں کہی گئی ہے کہ کوئی رسول نہیں آیا مگر اسے کہا گیا کہ یہ پاگل ہے یا جادوگر ہے، ساحر او مجنون۔ اتواصوا بھی، کیا یہ ایک دوسرے کو نصیحت کر کے جاتے ہیں، یعنی جانے والی قوم جو ہے آنے والی قوم کے کان میں پھونک جاتی ہے کہ تم بھی یہی کہنا، پھر خود ہی کہا بل ہم قوم طاغون۔ نہیں، اصل بات کیا ہے کہ ان کی مینٹیلٹی جو ہے وہ باغیانہ ہے، اس لیے اس مینٹیلٹی کی بنیاد پر سب کہنے والے جب یہی کہتے ہیں۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بہ، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور اے نبی پچھلوں کے اندر بھی یہی سنت گزر چکی ہے پچھلے پیغمبروں میں اور ان کی قوموں میں۔ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، اور اگر کہیں کھول دیتے ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ، فظلوا فیہ یارجون، اور اس میں وہ دن دہاڑے چڑھنے بھی لگتے، لقالوا، پھر بھی کہتے انما سکرت ابصارنا، ہماری تو آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم جادو زدہ لوگ ہو گئے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور بے شک بنائے ہم نے آسمان میں بہت سے برج، برج کہتے ہیں نمایاں چیز کو۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے ان کو پرکشش بنایا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے محفوظ بنایا ہے انہیں ہر شیطان مردود سے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، الا یہ کہ کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک روشن شعلہ۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اس میں پہاڑ گاڑے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اگائیں ہر قسم کی متناسب مقدار کی چیزیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سامان معیشت رکھا۔ وَمَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور
ان کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں پہنچاتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اور اگر کہیں آپ کو مطالعہ کرنے کا موقع ملے یہ لائف سائیکل کا، اب حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی خوراک رکھی ہے. یہ فلاں جو جانور ہے یہ اس کی خوراک ہے، یہ اس کی خوراک ہے، وہ اس کی خوراک ہے، وہ اس کی خوراک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے خوراک جو ہے وہ رکھی ہے، وہ بھی جن کو تم نہیں دیتے اللہ تعالیٰ ان سب کو رزق دیتا ہے. یعنی یہ چھپکلی تو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا کہ مچھر اور مکڑی جالا بنانے والی اور چھوٹے موٹے کینچوے، بھیڑ، ان سب کو ہمارے سامنے وہ کھاتی ہے چھپکلی، جسے ویسے دیکھ کر ہمیں بڑا وسواس سا آتا ہے، لیکن ہماری بہت سی جو مضر چیزیں ہیں ہمیں کاٹنے والی وہ اس کی خوراک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل بنایا ہوا ہے پورا کہ اللہ تعالیٰ ہر اپنی مخلوق میں سے رزق دیتا ہے، اس کا سامان بناتا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اور نہیں کوئی چیز کائنات میں مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم. بہت خوب. لیکن ہم اس کو اتارتے ہیں ایک معلوم اندازے کے مطابق. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ختم ہو جاتے ہیں، نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام چلانا ہے اور بیک وقت، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بارش کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ بارش نہ برسا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام چلانا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ بارش بھیجنا بہتر ہے یا نہ بھیجنا بہتر ہے. اس سے بارش بھیج کر اللہ تعالیٰ اپنا کیا کیا بندوبست کرتا ہے اور بارش نہ بھیج کر اللہ تعالیٰ کیا کیا اپنا بندوبست چلاتا ہے. ہماری کیلکولیشن اور ہمارا ذہن اور ہمارا حساب کتاب اس سارے کو نہ جانتا ہے اور نہ اس کا حساب لگا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا کام خوب جانتا ہے اور وہ اس کے مطابق ایک اندازے سے چیزوں کو نازل فرماتا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِعَ. اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو پانی سے بھری ہوئی. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اور پھر آسمان سے ہم پانی نازل کرتے ہیں. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. اور پھر ہم اس سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور یقیناً تم اس قابل نہیں ہو کہ اسے جمع کر کے رکھ سکو. اب اندازہ لگائیے نا کہ اگر پانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار سارا زمین پر اتار دیا ہوتا اور ہم تو اسے ضائع ہی کر سکتے تھے نا، سنبھال تو نہیں رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ اس نے یعنی کیسے کہاں سے وہ پانی نکالتا ہے ہمارے لیے. یعنی عام طور پر پانی سیپ ہو کے نیچے جاتا ہے، لیکن وہ پہاڑ کے اوپر سے چشمہ کہاں سے برآمد ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے پانی. یہ پانی کا ایک سائیکل وہ چلاتا ہے ہمارے علم کے حد تک کہ یہاں سے ہوائیں اٹھتی ہیں اور پھر اوپر جاتی ہیں اور ہمالیہ سے ٹکراتی ہیں اور واپس آتی ہیں. یہ سارا نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ اس کا بنایا ہوا ہے. اگر وہ پانی ایک ہی دفعہ ہمیں سپلائی کر دیتا تو ہم تو اس کو سنبھال نہیں سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس نے سارا کچھ یہ کیا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ. اور یقیناً ہم ہی زندگی عطا کرتے ہیں اور موت سے دوچار کرتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور ہم ہی سب کے وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اور یقیناً دیکھ رکھا ہے ہم نے ان لوگوں کو بھی جو پہلے گزر چکے تھے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اور ہمیں خوب معلوم ہے بعد میں آنے والے بھی. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ. اور یقیناً تیرا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. قصہ آدم و ابلیس ایک واقعہ ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کو پورے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پھیلا دیا اس کو کہ جو بھی ریگولر تلاوت کرنے والا ہے، اور تلاوت کا بھی بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہدایت. جو بھی ان پرسوٹ آف گائیڈنس قرآن مجید کی ریگولر تلاوت کرتا ہو. قرآن مجید مقالے پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتا. اس کی ہدایت جو ہے وہ قرآن مجید پر لکھے جانے مضامین میں، کتابوں میں، تفسیروں میں نہیں ہے. ان میں کتاب کا علم ہے لیکن ہدایت نہیں ہے. قرآن مجید کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھی ہے؟ اس کی ریگولر تلاوت میں، کہ ہم ان پرسوٹ آف گائیڈنس ہدایت کی تلاش میں اسے پڑھتے رہیں. اب جو بھی شخص قرآن مجید کو ہدایت کی غرض سے پڑھے گا، سے وہ روز کا ایک پارہ تلاوت کرتا ہے، تو ہر ہفتے وہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے قصہ آدم و ابلیس ضرور پڑھے گا. اور اس میں جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے چھپائی ہے وہ اسے ٹچ کرتی ہوئی گزرے گی. وہ ہدایت بہت سی ہوں گی، ایک آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں
کہ یہ دو کرداروں کی کہانی ہے جن میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ کردار ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا کنڈیمڈ کردار ہے۔ ایک بات دونوں میں مشترک یہ ہے کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور دونوں کی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی، لیکن اس جواب طلبی میں فرق، جو رسپانس ہے اس جواب طلبی کی، اس میں فرق ہے۔ شیطان سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ اکڑ گیا الٹا کہ اللہ میں کیسے سجدہ کر سکا ہوں مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو، جبکہ میں آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ آدم علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں شیطان نے سب بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں مٹی زمین کے لیے پیدا کیا ہے اور تو ہمیں بھیجنا چاہتا ہے بہانے سے زمین پہ، ٹھیک ہے تو بھیج دے ہمیں۔ ایسے ہی کرتا نا نافرمان آدمی۔ انہیں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی بحث نہیں، ہاتھ جوڑ دیا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو غلطیاں تو ہم سے ہونی ہیں ایز لانگ ایز وی آر ہیومن بینگس، اور ہمیں سے کوئی نبی بھی نہیں ہے، لہذا معصوم ہم نہیں ہو سکتے، ہم سے غلطیاں ہوتی رہنی ہیں۔ لیکن آدمیت کیا ہے؟ غلطی ہو جائے تو معافی مانگو، اللہ اللہ خیر سب۔ تو پہلے پارے میں آیا چوتھے رکوع میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پھر 8ویں پارے میں ہم نے سورہ اعراف میں تفصیل سے پڑھا یہ قصہ آدم و ابلیس، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور اب یہ دیکھیے 14ویں پارے میں پھر آ رہا ہے، ہو گیا نا، یعنی 1 + 7 8 ہو گیا اور 8 + 6 14 ہو گیا۔ اس کے بعد پھر 15ویں پارے میں تھوڑے سے گلپ آئیں گے اس کے، یعنی سورہ بنی اسرائیل میں 1 رکوع کے قریب، سورہ کہف میں 1 آیت، اور پھر روح کے قریب سورہ طٰہٰ میں 16ویں پارے کے اندر، اور 16 میں آپ پھر 7 جمع کریں، کتنے ہو گئے؟ 23۔ 23ویں پارے میں سورہ صاد میں پھر تقریباً ایک پورا رکوع آئے گا قصہ آدم و ابلیس کا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کروائے گا کہ وٹ شوڈ بی یور ایٹیٹیوڈ۔ جب غلطی ہو جائے تو مجھے کون سا طرز عمل پسند ہے تمہاری غلطی کے بعد، تو یہ طرز عمل ہے۔ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتے ہوئے سنے ہوئے گاڑے سے۔ یہ صلصال کون سا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کبھی آپ نے سفر کے دوران دیکھا ہوگا کہ مختلف جوہڑوں میں خواتین جو ہے کپڑوں سمیت وہ جوہڑوں کی تہہ سے مٹی نکال کے لا رہی ہوتی ہیں، کس کام کے لیے؟ کہ نارملی جب آپ مٹی جو ہے گارا بنا کر اس کو سکھائیں گے تو اس میں کریک آئیں گے، اس لیے جب چھت پہ لیپ کرنا ہوتا ہے گارے کا تو پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ مٹی میں توڑی لا کر ڈالی جاتی ہے اور پھر اس کو 1-2 دن کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ توڑی آرگینک ہے، آرگینک سبسٹیپ جب ان آرگینک میں ایڈ ہوتا ہے تو پھر اس میں لائف پیدا ہوتی ہے اور پھر لیس پیدا ہوتی ہے اس کی، اس لیس کا یہ فائدہ آتا ہے کہ اس میں کریک نہیں آتے۔ لیکن وہ جو جوہڑ کے نیچے جو کالا رنگ کی وہ مٹی ہوتی ہے وہ خالص یہ ہوتی ہے جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اور اس کو نکال کے لایا جاتا ہے اور اس کو گھروں کے اوپر لیپ کرتی ہیں خواتین، اور پھر بارش پہ بھی وہ لیپ جو ہے وہ ہٹتا نہیں ہے۔ تو یہ وہ مٹی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور امیبا جو ایک جانور ہے، یونی سیلولر اینیمل ہے، جس کو سائنس والے سمجھتے ہیں صحیح یا غلط کہ انسان کا آغاز جو ہے وہ امیبا سے ہوا، تو وہ امیبا بھی وہیں پایا جاتا ہے، یعنی جہاں سے لائف کا آغاز ہوتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ ڈائریکٹلی یوں اشارہ کیا ہو اس نے تو آدم علیہ السلام بن جاتے، لیکن اس نے کہا ہے کہ میں نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور بائبل میں اس کی سٹوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 بر اعظموں کی مٹی جو ہے وہ لی اور اس کو پانی کے ساتھ گوندا اور پھر اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس میں پھونکا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو یعنی مرسلاً بیان کیا ہے، مرفوعاً نہیں۔ مرفوعاً کہتے ہیں حدیث کی زبان میں کہ اگر صحابی کہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو اس کو کہتے ہیں مرفوع حدیث، اور اگر وہ یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اپنی طرف سے کہہ دے تو اس کو کہتے ہیں مرسل حدیث۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مرسلاً اسی طرح بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کا پتلا بنایا اور پھر اس میں پھونک ماری تو آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ قرآن مجید میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اکثر و بیشتر، یعنی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو آپ کو زیادہ لے کے جاتی ہیں اس طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اس طرح یعنی پروسیس سے پیدا نہیں کیا۔ جو کہا کہ سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں کہ عیسیٰ کی مثال ایسا ہی ہے جیسے آدم کی مثال، کہ اللہ تعالیٰ نے
ان کا پتلا بنایا اور پھر کہا کن فیکون، تو آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، نوع انسانی پہلے بنی اور آدم و حوا کی سلیکشن اس میں سے ہوئی، جیسے سورہ اعراف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں اس پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے پیدا کرنے سے قادر ہے، کرنے پر قادر ہے، لیکن تخلیق کا جو جہاں تک تعلق ہے اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی پروسیس ہوتا ہے، کوئی پروسیس اللہ تعالیٰ نے ایڈاپٹ ضرور کیا ہے، لیکن اس کے بعد روح جو بنائی ہے وہ کن فیکون سے بنائی ہے اور پھر سے کیا ہے۔ اور پھر اگر ایوولوشن بھی ہوئی ہے تو یہ بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہوئی، یعنی اصل جو گمراہی ہے ڈارون کے نظریے میں، پہلے اس کو سمجھے کہ وہ گمراہی ہے کیا۔ ڈارون نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بائی ایکسیڈنٹ جو ہے وہ کروٹیں لیتی رہی تخلیق کائنات کی، کبھی یوں ٹرن لے لیا تو پھر بائی چانس یہ بن گیا، پھر یوں ٹرن لے لیا تو پھر بائی چانس یہ بن گیا، پھر یوں ٹرن لے لیا تو یہ بن گیا۔ یہ ٹرن سب آئے ہوں گے، اگر آئے ہیں تو وہ خود نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ٹرن دیے ہیں اس کائنات کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، لیکن دو چیزیں سیپریٹ رکھنی ہوں گی آپ کو۔ ایک ہے تخلیق، یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے پہلے چیپٹر میں اللہ تعالیٰ کے افعال سے بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جب ہم کہتے ہیں اللہ نے کیا، what does it mean؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کام تین قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا اللہ تعالیٰ کا امر کیا ہے؟ اس کی شان قرآن مجید میں خود بیان کی گئی ہے کہ انما امرہ، سورہ یاسین میں وہ آیت سب کو یاد بھی، سورہ یاسین یاد ہے، انما امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا امر یہ ہے اذا قضا امرا، کہ جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، اینڈ دیر اٹ از۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے۔ تو امر میں کوئی ویزیبل پروسیس نہیں ہوتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم انشاءاللہ کل ہی پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو، کہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، اور امر کے بارے میں تمہیں کم علم دیا گیا ہے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں امر میں، اس میں کوئی ویزیبل پروسیس نہیں ہوتا یا ڈسکوریبل پروسیس نہیں ہوتا، اور اس میں کوئی ٹائم انوالو نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا عالم خلق۔ خلق میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پروسیس ہوتا ہے باقاعدہ، جس کے تحت یہ، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ وہ انسان کو ایک بالغ انسان کی حیثیت سے دنیا میں بھیج دیتا، یعنی اچانک ایک نیا بچہ، نیا آدمی جوان جو ہے وہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید یا دین کا مخاطب بچہ نہیں ہے، عاقل و بالغ شخص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ ایک عاقل و بالغ شخص جو ہے وہ ڈائریکٹلی دنیا میں آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا چوائس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا، بلکہ اس نے کیا پسند کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ آئے، ٹھیک ہے نا، دنیا میں، اور پھر گریجولی وہ بڑا ہو، اور اس سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے بھی وہ ایک دن میں بن جائے، بلکہ 8-9 مہینے 9.5 مہینے 10 مہینے اس کا ایک پروسیس ہو، جس سے وہ یعنی ایک سیل سے بننا شروع ہو، یعنی آدھا سیل جو ہے وہ ماں کی طرف سے آتا ہے، اور آدھا سیل جو ہے وہ آدھے کروموسومز کے ساتھ وہ باپ کی طرف سے آتا ہے، یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر نمبر 46 پورا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گرو کرنا شروع کرتا ہے، اور گرو کرتے کرتے وہ ٹریلینز آف سیل، 28 ٹریلین سیل جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو پھر وہ بچہ دنیا میں آتا ہے، اور پھر وہ گرو کرتا چلا جاتا ہے، گرو کرتا ہے، لڑکا بنتا ہے، پھر جوان بنتا ہے، اور پھر پورا انسان بنتا ہے، پھر وہی بوڑھا ہو کر جا کے قبر میں جا کے دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تخلیق کا پروسیس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی ہیں کہ انسان کی روح تو لازماً وہ کن فیکون کا نتیجہ ہے، لیکن یہ جسم یہ تخلیق کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی باقاعدہ گوندھ کر اور اس میں پھونک ماری گئی ہو، ہم مانتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ اس نے کوئی ایوولوشنری طریقہ اختیار کیا کرو۔ ایوولوشنری پروسیس وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آج تک ہمارے سائنسدانوں نے ایکسپلور کر لیا ہے، اور کوئی تیسرا، چوتھا، پانچواں طریقہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہرحال ماننا پڑے گا کہ انسان کے جسم کی تخلیق جو ہے یہ تخلیق کے تھرو ہوئی ہے، اور انسان کی روح جو ہے وہ کن فیکون سے وجود میں آئی ہے، واللہ اعلم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور ہم نے حقیقت یہ ہے کہ پیدا کیا انسان کو کھنکھناتے سنے ہوئے گارے سے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اور یاد کرو کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک آدمی کو کھنکھناتے سنے ہوئے گارے سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو بنا سنوار چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اچھا، اب جو انسان کی تخلیق ہے اس میں جو ساری احادیث، یعنی تو میں نے کہا کہ مرفوع احادیث تو بہت کم ہیں، وہ جو مٹی لے کر اس میں پتلا بنا کر پھونکنے والی وہ مرفوع حدیث نہیں ہے، لیکن مصنف عبد الرحمن کی ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا پتلا بنایا اور اس کو 40 دن تک چھوڑ دیا، یعنی تخلیقی پروسیس ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی سافٹ چینجز اس کے اندر آئیں۔ یہ سافٹ چینجز معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا تھی کہ انسان کا جو جسمانی وجود ہے وہ تو حیوان کے وجود سے بہت مشابہ ہے۔ یہ ساری ہم جو دوائیاں کھاتے ہیں ان کے سارے تجربے جو ہیں وہ حیوانات پر ہوتے ہیں۔ خون جو ہے بالکل اسی طرح جو ہے خون کا نظام ہے، اسی طرح گردوں کا نظام ہے، اسی طرح پھیپھڑوں کا نظام ہے، اسی طرح ساری کی ساری سیکریشنز ہیں کہ جو جانوروں کے اندر بھی ہیں، انسان کے اندر بھی ہیں۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر 40 دن تک چھوڑ دیا۔ ان 40 دن میں کیا ہوتا رہا؟ سافٹ چینج آتی رہی۔ وہ سافٹ چینج کیا تھی کہ حیوان سب کے سب جو ہیں وہ بھی کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور وہ نکالتے بھی ہیں فضلات اپنے جسم میں سے، اور ریپروڈیوس بھی کرتے ہیں۔ بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، اور جنسی جذبہ بھی ہے ان کے اندر۔ لیکن حیوانات کے اندر اپنے ان جذبات پر کوئی کنٹرول کا میکانزم ان کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسویہ، جو یہاں 2 سٹیپ آئے ہیں نا، ایک ہے انسان کی تخلیق، دوسرا ہے تسویہ۔ سوا کہتے ہیں برابر کو، اور باب تفعیل سے سوا یسوی تسویۃً، برابر کرنا، یعنی پنجابی کہتے ہیں سدھا پدھرا کرنا۔ سدھا پدھرا کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بلڈنگ بنی تھی تو کنکریٹ کے یہ پلر کھڑے ہوئے اور یہاں نیچے لینٹر ڈالا گیا تھا اور ایک رف سی سرفیس سی لینٹر کی۔ اس کے بعد فنشنگ کیا ہوتی ہے کہ یہاں جہاں سیمنٹ زیادہ تھا اس کو اکھاڑا گیا، ٹرم کیا گیا، اور جہاں گڑے تھے اس کی فلنگ کی گئی، تو برابر ہو گیا نا۔ تو یہ جو سدھا پدھرا کرنا ہے اس کو کہتے ہیں فنشنگ، اور یہ ٹائم لیتی ہے، اور کوئی بھی عمارت رہنے کے قابل جو ہے وہ فنشنگ کے بعد ہوتی ہے۔ تو جسمانی وجود اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ تو تخلیق کی وجہ سے بن گیا، فرگیٹ اباؤٹ اٹ کہ وہ ایولیوشن سے بنا یا وہ مٹی سے بنا۔ اس کے بعد ایک اور سٹیج ہے تسویہ کی، جس کا 1 سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں ذکر ہے۔ یہ تسویہ معلوم ہوتا ہے یہ جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل پیدا کی، جس میں اپنے جذبات کو یہ بریک لگا سکتا ہے۔ اتنی شدید گرمی کے موسم کے روزے ہیں، پیاس سے برا حال ہوتا ہے، پیاس کتنی بھی لگ جائے، ہم میں سے کتنے بد نصیب ہیں کہ جو چپکے سے جا کے باتھ روم میں یا فریج کھول کر پانی پی لیتے ہیں۔ یہ جو ایبلٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ بھوک اور پیاس لگنے کے باوجود میں اپنے فیصلے سے کھاتا اور پیتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ تسویہ کا نتیجہ ہے، اور اس پروسیس کو کہتے ہیں تسویہ۔ اور اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ عقل، اپنی جذبات کو باندھنے کی طاقت۔ جنسی جذبہ آتا ہے اور اپرچونٹی سامنے نظر آتی ہیں، لیکن یا کوئی شادی شدہ آدمی ہے، گھر کے اندر موجود ہے اس کی بیوی بھی، لیکن کتنے بد نصیب ہیں کہ جو یہ کر بیٹھتے ہیں حرکت، کس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ طاقت رکھی ہے۔ یہ تسویہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا سٹیپ ہے، یاد رکھیے گا، وہ کیا ہے؟ روح کا پھونکا جانا۔ یعنی روح کیا ہے؟ وہ روشنی ہے ایک جو بتاتی ہے کہ تم نے ادھر جانا ہے، راستہ یہ بھی کھلا ہے، یہ بھی کھلا ہے، یہ بھی کھلا ہے، لیکن تمہارا رب تمہیں چاہتا ہے کہ تم ادھر جاؤ۔ اب اگر انسان پر جذبات کا غلبہ ہوتا، اسے اپنے جذبات پر کنٹرول ہی نہ ہوتا، تو پھر یہ کہنا کہ ادھر جاؤ، یہ کہنا بیکار تھا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کا تسویہ کر کے اس کو انڈیپینڈنٹ بنایا۔ وہ جو کہا کہ ہر دو جہاں سے غنی تیرا دل بے نیاز، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی تیرا دل بے نیاز، کہ خاک بھی ہے اس میں، اور اس کے اندر ایک فرشتہ بھی ہے روح کا، اور اس کا دل جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ بندھا ہوا نہیں ہے جذبات کا، جذبات سے اونچا ہے۔ اس کو راستہ بتایا جاتا ہے کہ تم ادھر جاؤ۔ تو یہ تیسرا کیا ہے؟ یہ روح کا پھونکا جانا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کی نوک پلک سوار چکوں،
اس کو سجدہ پدرا کر چکوں، ونفخت فیہ روح من روحی، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، فقعوا لہ ساجدین، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، پس سجدے میں گر گئے فرشتے سب کے سب، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کون تھا میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ تھا جن، لیکن بہت عبادت گزار تھا، بہت ذکر کرتا تھا اللہ تعالیٰ کا، بہت علم والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری گائیڈنس کے لیے اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر فرشتوں میں شامل کیا، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ جب بھی تم کسی کو آؤٹ آف ٹرن اٹھاؤ گے تو وہ تمہارا شکر گزار نہیں ہوگا۔ انسان ایکسپیکٹ کرتا ہے نا کہ میں کسی پر غیر معمولی کسی کو فیور دوں گا تو وہ بھی میرا ساری عمر احسان مند رہے گا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تمہیں کیا ہے کہ تم سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوئے؟ قال لم اکن لیسجد، میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ میں سجدہ کرتا، لبشر، ایک ایسے بشر کو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ جس کو تو نے کھنکھناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہو۔ قال فاخرج منھا، اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، تم مردود ہے، وإن علیک اللعنہ، تجھ پر لعنت ہے، الی یوم الدین، بدلے کے دن تک۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اس نے شیطان نے کہا تو پھر ربا مجھے اس دن تک مہلت دے کہ جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے، الی وقت یوم الوقت المعلوم، ایک مقرر دن کے وقت تک۔ قال، اب شیطان کہتا ہے ربی بما اغویتنی، جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا، اغوا کیا، لأزینن لہم فی الارض، میں جو کچھ زمین میں ہے اس کے لیے بڑا پرکشش بنا دوں گا۔ اور یہ ہمارا روز کا تجربہ ہے کہ دنیا کتنی مزیدار ہے، ہر چیز اس کی دل کو لبھاتی ہے، مرنے کو جی نہیں چاہتا، چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کے سب کو گمراہ اغوا کر لوں گا، بہکاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کو جن کو تو منتخب کر لے گا اپنی عبادت کے لیے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله